یورپ کی طرف سے صلیبیوں کی ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ کاراتیگن نے اسکلان کے شہر میں لوٹ مار مچا کر شہریوں میں افراتفری پھیلا دی۔ سلطان نور الدین نے صلاح الدین کو اسکلان کا امیر متعین کر دیا۔ یہودیوں کا سربراہ القدس میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات کی تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس قسط کے آغاز میں صلاح الدین کے والدین اس کے پاس آتے ہیں۔ صلاح الدین کے والد اس سے کہتے ہیں، تمہارا بھائی شہنشاہ یہیں شہید ہوا تھا، تب ہمارا سر جھکا ہوا تھا، لیکن تم نے اسکلان کو فتح کر کے نہ صرف اپنے بھائی کا انتقام لیا بلکہ ہمارا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تمہیں ہمیشہ سر بلند کرے۔ صلاح الدین کہتا ہے، آمین بابا۔ صلاح الدین کی والدہ اس سے کہتی ہے، یوسف، میں نے اپنے خواب میں موجود خوشخبری کی پہلی کرن آج دیکھ لی ہے۔ اللہ تمہیں القدس کی فتح نصیب کرے۔ صلاح الدین کہتا ہے، آمین والدہ۔ اس کے منہ سے والدہ اور بابا سن کر دونوں والدین خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کاراتیگن نے پورے شہر میں لوٹ مار مچائی ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنی دولت سب کچھ اس کے پاس لے آئیں۔ تبھی عصمت خاتون وہاں آتی ہے اور کہتی ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے، ابھی تو میں نے شہر لوٹنا ہے، واپس کیوں جانا ہے؟ عصمت خاتون کہتی ہے، ہم نے تلوار محض انتقام کے لیے اٹھائی تھی، کوئی لوٹ مار نہیں۔ کاراتیگن کہتا ہے، کیسی لوٹ مار؟ یہ مال غنیمت میری تلوار کا حق ہے۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، چلو پھیل جاؤ اور مال غنیمت اکٹھا کر کے لاؤ۔ دوسری طرف ایک سپاہی صلاح الدین کو آ کر اطلاع کرتا ہے کہ کاراتیگن نے لوگوں پر حملہ کر دیا ہے اور لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ کاراتیگن اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، جو بھی قیمتی چیز نظر آئے وہ اٹھا لو اور تمام لڑکیوں کو علیحدہ کر دو، ان سب کو بیچ کر کچھ نہ کچھ سکے ضرور آ جائیں گے۔ تبھی ایک لڑکی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو کاراتیگن اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ تم خوبصورت ہو، تمہارے 100 سکے تو مل ہی جائیں گے، اسے علیحدہ کر لو۔ وہ لڑکی کو ایک سمت میں دھکیلتا ہے، وہ گرنے لگتی ہے، تبھی صلاح الدین آ کر اسے پکڑ لیتا ہے۔ صلاح الدین کو دیکھ کر کاراتیگن اس سے کہتا ہے، اے اسکلان کے فاتح، یہ تمہارا بھی حق ہے، کھل کر جشن مناؤ اور یہ لڑکی تم رکھ لو۔ صلاح الدین کہتا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دو، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی، ہم نے ان لوگوں کو امان دی ہے، شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے لوٹ مار ممنوع ہے۔ کاراتیگن کہتا ہے، یہ ہمارا حق ہے، 3 دن کے لیے، جنگی روایات کے مطابق 3 دن تک ہم پر یہ سب حلال ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، روایات کے مطابق امان مانگنے والے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی جاتی ہے، اگر تمہیں غنیمت کی اتنی ہی طلب ہے تو ہم تمہیں دے دیں گے، لوگوں کو تنگ مت کرو۔ کاراتیگن کہتا ہے، مجھے صدقہ نہیں چاہیے، اپنی تلوار کا حق چاہیے، اگر تم میرے راستے میں آئے تو کہیں میری تلوار کی زد میں نہ آ جانا۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہمارے درمیان صرف جان کا حق ہے، تم میرے جنگ کے ساتھی ہو، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو حق بھول جاؤں گا اور دشمنی پر اتر آؤں گا میں۔ کاراتیگن کہتا ہے، دشمنی پر اتر آؤ گے تو ٹھیک ہے، پھر اگر حق نہ دیا تو دشمنی کے لیے تیار رہنا۔ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان نور الدین تمام عیسائی شہریوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ڈریے نہیں، ہماری فتح ظالم کے لیے غضب اور آپ لوگوں کے لیے انصاف ہے۔ آج کے بعد سے آپ تجارت میں اور اپنی عبادت میں آزاد ہیں، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، سلطان نور الدین زنگی۔ سلطان کی یہ بات سن کر تمام لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تبھی صلاح الدین وہاں آ جاتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں، تم نے فخر سے ہمارا سر بلند کیا، اللہ ہمیشہ تمہیں سر بلند رکھے اور تمہیں فتح یاب کرے۔ صلاح الدین کہتا ہے، آمین، لیکن فتح خوشی غفلت کا باعث بن سکتی ہے، ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں، تم صحیح کہہ رہے ہو، جیسا کہ تمہارے دادا کورکت نے کہا تھا، نیند اوغوز کی دشمن ہے۔ اسکلان ہماری آج کے بعد ہونے والی فتوحات کی شروعات ہے، لیکن پہلے ہمیں یہاں کی ریاست کو منظم کرنا ہوگا۔ فوراً سریا خاتون کو لے کر میرے پاس آؤ۔ سریا خاتون کو سلطان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں، ہم نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی حکومت آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن اب اسکلان کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ سریا خاتون، کیا آپ اس عظیم ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں؟ سریا کی پھپھو کہتی ہے، ہم اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی سخت رکھتے ہیں، اسکلان پر اسکلان والوں کو ہی حکومت کرنی چاہیے۔ سریا کہتی ہے، اسکلان مستقبل کی فتوحات کے لیے بہت اہم ہے، تو پھر ان فتوحات کا ذمہ لینے والے اور اس شہر کو فتح کرنے والے کو ہی اس پر حکومت کرنی چاہیے، اور یہ مقام صرف اسکلان کے فاتح صلاح الدین کو ہی زیب دیتا ہے۔ نور الدین کہتے ہیں، آپ نے وہی کہا جو آپ کو زیب دیتا ہے، تو پھر یہ میرا حکم ہے کہ میں صلاح الدین کو اسکلان کا امیر متعین کرتا ہوں۔ تبھی شرکو انتہائی پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، سلطان، ایک اہم خبر موصول ہوئی ہے،
فرانس کی سرزمین سے صلیبیوں کی بڑی فوج آ رہی ہے۔ آج تک کی صلیبیوں کی طاقتور فوجوں میں سے ایک۔ فرانس کے تمام بادشاہوں، امیروں اور حاکموں کے ماتحت سپاہی اس میں شامل ہیں۔ یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے سلطان محترم۔ ہم قدم بہ قدم القدس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں نے بھی اپنی پیش قدمی شروع کر دی ہے، مگر اتنی بڑی فوج کے پیچھے یقیناً کوئی بڑی طاقت ہے۔ ان کشتیوں میں سے ایک کشتی میں موجود آدمی، جو یقیناً ان کا سربراہ معلوم ہوتا تھا، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے: اس دن خداوند نے ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہا، نیل سے فرات تک تم سے وعدہ ہے کہ یہ علاقہ تمہاری نسل اسرائیل کے بیٹوں کو دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی حاکمیت کا زمانہ بہت قریب ہے۔ نیل سے فرات تک ایک عظیم یہودی ریاست قائم کی جائے گی اور اس کے تخت پر میں بیٹھوں گا۔ تبھی اس کا ایک ساتھی سیمن کہتا ہے: جناب، آپ تو عیسائیوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے یورپ سے ایک بڑی فوج منگوائی ہے۔ اس صورتحال میں ہم اپنی سلطنت کیسے قائم کریں گے؟ وہ آدمی کہتا ہے: ہم نے اپنی عمارت کی وجہ سے عیسائیوں کو اپنا حامی بنایا اور اپنی تلواروں کی مدد سے مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے، اور آخر میں کامیابی ہماری ہوگی۔ ہم اپنے دارالحکومت القدس میں ایک عظیم یہودی سلطنت قائم کریں گے۔ دوسری طرف شرکو سلطان نور الدین سے کہتا ہے: یہ صلیبیوں کی فوج کس نے منظم کروائی، اس بارے میں ابھی ہمارے پاس کوئی معلومات نہیں، مگر ہمارے جاسوس اس کام پر لگے ہیں سلطان۔ ناظرین، کس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی نئی اقساط سے باخبر رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔